نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کیا کافی نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعرات کو مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ہر جمعرات کو شب جمعہ جب بھی آتی ہے بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، مالک کونین ان لوگوں کے اعمال قبول نہیں کرتا جو قطع رحمی کرنے والے ہیں، جو رشتہ توڑنے والے ہیں، ان کے اعمال اللہ رب العالمین شب جمعہ کو پیش ہونے والے اعمال میں رد فرما دیتا ہے اور قبول نہیں کرتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، جس قوم کے اندر قطع رحمی کرنے والا شخص بیٹھا ہوا ہو، وہ شخص کہ جس نے رشتہ توڑا ہوا ہے، رشتہ داروں سے ناراضگیاں جس نے بنائی ہوئی ہیں، رشتے کاٹنے والا جس محفل اور مجلس میں بیٹھا ہوا ہو، اس پر اللہ رب العالمین کے رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو، اس کے عمر میں بھی برکت ہو، تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ جس کے رزق میں بھی برکت ہو اور عمر میں بھی برکت ہو؟ تو ظاہر ہے یہ تو ہر بندہ پسند کرتا ہے، کس کا دل نہیں چاہتا کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو، اس کی عمر میں بھی برکت ہو؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو، تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارے رزق میں بھی برکت ہو اور تمہاری عمر میں بھی برکت ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے کام آؤ، رشتہ داروں کے کام آؤ، ان کی مدد کرو، اگر وہ بیمار ہیں تو دیکھنے کے ساتھ ان کے لیے ان کو جاؤ، اگر وہ مقروض ہیں، قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ان کا قرضہ ادا کر دو، صدقات اور خیرات جتنے تقسیم کرتے ہو ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کرو، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو اقربا ہیں، جو آپ کے قریبی رشتہ دار رشتے میں جو آپ کے جتنے قریب ہیں ان کے ساتھ اتنا زیادہ تعاون کیجئے، ان کے ساتھ اتنی زیادہ مدد کریں، اس لیے کہ عام صدقہ لوگوں کو صدقہ دیا جائے تو اس کا صرف صدقے کا ثواب ہے، لیکن جب وہی رشتہ داروں کو دی جائے، قریبی رشتہ داروں پر جب وہ صدقہ کیا جائے تو دگنا ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان طبرانی شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعرات کو، ہر شب جمعہ جب آتی ہے بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اعمال قبول نہیں فرماتا کہ جو قطع رحمی کیے ہوئے ہیں، جو رشتے توڑے ہوئے ہیں آپس میں، جنہوں نے رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ داروں سے ناراضگیاں بنائی ہوئی ہیں، شب جمعہ پیش ہونے والے اعمال بارگاہ الہی میں اس کے قبول نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ایوب سلیمان رحمۃ اللہ علیہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے ہاں شب جمعہ کو محفل لگی ہوئی تھی، درس و تدریس کا حلقہ قائم تھا، اتنے میں کیا ہوا کہ صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ تو ظاہر ہے صحابی رسول کا تشریف لانا ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات تھی، ہم بڑے خوش ہوئے اور ہم نے حضرت ابو ہریرہ سے عرض کی حضور ہماری خوش قسمتی آپ تشریف لے آئے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ بھی تشریف فرما ہو جائیں، ہمارے ساتھ اس کام میں شامل ہو جائیں، تو یقیناً بالیقین یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ اس درس و تدریس کے، اس دعا کے حلقے میں شریک ہو جاؤں گا، لیکن میری اس کے لیے ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اس حلقے میں ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہونا چاہیے کہ جو قطع رحمی کیے ہوئے ہیں، جس نے رشتہ داروں سے تعلق توڑے ہوئے ہیں، جس نے رشتہ کاٹا ہوا ہے، جو رشتہ داروں سے ناراض ہے۔ اگر ایسا کوئی بندہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اٹھ کر چلا جائے اور وہ رشتہ داری جا کے بحال کر کے آئے، راضی نامہ کر کے آئے، اپنا رشتہ جوڑے، پھر یہاں آ کر بیٹھے۔ اگر وہ بیٹھا رہا تو میں شریک نہیں ہوں گا۔ حضرت ابو ایوب سلیمان کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، اٹھا، وہ 2 سال سے اپنی پھوپھی سے ناراض تھا، سکی پھوپھی سے 2 سال بیت کے تھے وہ ناراض تھا، وہاں سے اٹھا اور سیدھا اپنی پھوپھی کے دروازے پہ چلا گیا اور جا کے اس نے کہا کہ پھوپھی صاحبہ میں آپ سے جو ناراضگی ہے وہ ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، آج آپ سے میرا راضی نامہ ہے، مجھے معاف کر دیں۔ تو وہ جو پھوپھی صاحبہ تھی اس نے کہا کہ بیٹا تم میرے بھتیجے ہو، تم میرے دروازے پہ چل کے آگے ہو تو یقیناً میں نے تمہیں معاف کر دیا اور میرا تمہارے ساتھ راضی نامہ ہو گیا ہے، ناراضگی ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ سبب کیا بنا کہ اچانک ایک دم سے ہی تم راضی ہونے کے لیے آگے ہو میرے پاس؟ تو اس شخص نے
اس نوجوان نے اپنی پھپھی سے کہا کہ بات یہ ہے کہ آج کی اس محفل میں ہمارے پاس آج کا جو درس کا حلقہ لگا ہوا تھا، صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ناراض ہے رشتہ داروں سے تو اٹھ کے نکل جائے، ورنہ میں شریک نہیں ہوں گا، اس لیے میں راضی ہونے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس پھپھی نے کہا کہ پھر بھتیجے اس طرح کرو کہ الٹے قدم واپس جاؤ، فوراً واپس جاؤ اور جا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھ کے آؤ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کیوں کہی ہے، آپ نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ جب تک قطع رحمی کرنے والا اس محفل میں موجود ہوگا میں شریک نہیں ہوں گا، یہ بات آپ نے کیوں کہی ہے، جاؤ اور جا کر ان سے پوچھ کے آؤ۔ حضرت ابو ایوب سلیمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نوجوان واپس پلٹا اور واپس اسی محفل میں پہنچا اور آ کر کہنے لگا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں جا کر اپنا جو ناراضگی تھی وہ تو ختم کر کے آؤں، رشتہ بحال ہو گیا ہے، وہ قطع رحمی ختم، اب میں صلہ رحمی کر کے آ رہا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ تو ارشاد فرمائیں کہ آپ نے ایسا کیوں حکم ارشاد فرمایا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خود رسول پاک علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ ہر جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اعمال قبول نہیں کرتا جو قطع رحمی کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے رشتہ توڑا ہوا ہے، جنہوں نے رشتہ داروں سے ناراضگیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اور آج شب جمعہ ہے، جمعرات ہے، ہم یہاں پر دعا کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، درس و تدریس کریں گے، اور جب تک تمہارے درمیان میں قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہوگا، ہم سب کی اس مجلس والوں کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جہاں پر رشتہ داری توڑنے والا شخص بیٹھا ہوا ہو؟ لیکن نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ذی شان طبرانی کے اندر یہ موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں، جس محفل میں کوئی قطع رحمی کرنے والا، رشتے توڑنے والا کوئی شخص جس محفل اور جس مجلس میں بیٹھا ہوا ہو، اس محفل پر، پوری مجلس پر اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قطع رحمی کرنا اور رشتہ داروں سے ناراضگیاں بنانا اور رشتے توڑنا یہ کتنا بڑا معجوب کام ہے۔ اور آج ہم دیکھیں ہماری نمازیں بھی قائم ہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، ہم حاجی بھی کہلاتے ہیں، ہمارے اور نیکیوں کے معاملات بھی، ہم تسبیحاں بھی پھیرتے رہتے ہیں، اور ساتھ میں سگے بھائیوں سے ہماری ناراضگیاں چلتی ہیں، سگی بہنوں سے ہماری ناراضگیاں رہتی ہیں، اور ہمارے اپنی سگے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی ہوتی ہے، اور سالوں سال بیت جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں اور متقی ہیں، اور یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ادھر ہم نے بندوں سے، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ تعلق توڑا ہوا ہے، ادھر اللہ رب العالمین نے ہم سے بندگی والا رشتہ ہی کاٹا ہوا ہے، بندگی والا تعلق